معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کچہری کی بلڈنگ لرز اٹھی، کھڑکیوں کے شیشے چھن چھنا چھن کی آواز سے چکنا چور ہو کر گر گئے، سب لوگ زمین پر گر گئے، ان کے منہ سے توبہ توبہ کے الفاظ نکلنے لگے۔ ایک سپاہی کی گردن اڑ گئی، دوسری کی پیٹھ میں کتنی ہی شیشوں کی کرچیاں گھس گئیں، وہ بھی آہو فریاد کرنے لگا۔ ہر طرف قیامت سی برپا تھی، کچہری کی کچھ دیواریں گر گئی تھیں، لوگ ان کے نیچے پھنس گئے تھے، گرد و غبار اتنا پھیلا کہ کسی کو پہچاننا مشکل تھا۔ میں اپنے تفتیشی افسر پر گرا تھا، میرے اوپر بھی کچھ بوجھ سا تھا، میں نے زور لگا کر اس کو اپنے اوپر سے ہٹایا، چاروں طرف شور بپا تھا۔ میں اٹھ کر کھانستا ہوا اس گرد و غبار سے ایک طرف نکلتا چلا گیا۔ میرے دائیں بازو میں لگی ہتکڑی کی زنجیر زمین پر گھسٹنے لگی، تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ تفتیشی افسر یا تو مر گیا یا پھر بے ہوش پڑا ہے۔ ایمبولینس اور حکومت کی مددگار گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہوئی وہاں پہنچی۔ میں گرد و غبار چھٹنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا کہ میری نظر ایک بچی پر پڑی جو کہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے پھنسی ہوئی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے وہاں سے بھاگنے نہ دیا۔ میں اس بچی کو نکال کر ایمبولینس تک اٹھا لایا۔ وہاں کتنی ہی عورتیں بوڑھے ادھر ادھر گرے پڑے تھے جنہیں میں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں 4 آدمیوں کا قاتل تھا۔ بے شک وہ قتل میں نے طیش میں آ کر کیے تھے، لیکن تھے تو وہ قتل ہی۔ میں قاتل تھا، مگر مجھے اس درد بھرے منظر نے رلا دیا۔ میرے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا بھاگنے کا، لیکن بے گناہ لوگوں کی تکلیف نے میرے پاؤں میں اندیکھی زنجیر باندھ دی۔ کتنے ظالم اور پتھر دل وہ لوگ ہیں جو دھماکہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ جو لوگ ایسی موت بانٹتے ہیں، نہ جانے انہیں کیسی موت آئے گی۔ زخمیوں کو ریسکیو کارکنوں کے ساتھ اٹھاتے ہوئے میری ہتھکڑیوں کی زنجیر زمین پر گھسیٹتی رہی، لیکن مجھے احساس نہ رہا کہ میں ایک قیدی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی پولیس، کوئی قیدی، کوئی وکیل نہیں۔ ہم سب درد کی زنجیر سے بندھے تھے اور زخمیوں کو اٹھا کر گاڑیوں میں ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ گنتی کے چند زخمی رہ گئے، باقی بے گناہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تھی۔ میں ایک زخمی کو گاڑی میں لٹا کر پلٹا تو ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میرے سامنے میرا تفتیشی افسر کھڑا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک قیدی ہوں، لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ میں ششدر رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری ہتھکڑی کھول دی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر، اپنے دل میں انسانیت کا اس قدر درد رکھنے والا کسی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کے لیے میرا بھاگنا بہت مسئلہ بن سکتا ہے، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ نہیں عادل، تم تو اس دھماکے میں چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکے ہو، تم جاؤ کسی نئی پہچان سے نئی راہیں ڈھونڈو۔ اور میں اس کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اب میرے ذہن میں 2 ٹارگٹ تھے، میرے لیے دونوں ہی اہم تھے، دونوں ہی میری نظر میں انسانیت کے قاتل تھے۔ میں ان دنوں پراپرٹی کا کام کرتا تھا، زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی، میری ڈیلنگ دونوں پارٹیوں سے ہی اچھی ہوتی، بیچنا اور خریدنا کچھ لوگوں کی مجبوری، تو کچھ لوگ خریدار نئے نئے پلان لے کر زمین خریدتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 2 یونیورسٹیاں کچھ فاصلے پر بن رہی تھیں، اس لیے ان کے آس پاس کی زمین جو کہ زیادہ تر ریتیلی تھی، لیکن ان یونیورسٹیوں اور پھر مین روڈ بننے کی وجہ سے سونے کے بھاؤ بک رہی تھی۔ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے پراپرٹی ایجنٹ بھی اب تو کافی خوشحال ہو گئے تھے۔ اب میرا اپنا گھر تھا، چھوٹی سی گاڑی تھی، 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میری بیوی اسی اسکول میں جاب کرتی تھی۔ خوشحالی آتے ہی میں نے اس کی جاب چھڑوا دی۔ زندگی میٹھے جھرنے کی طرح روا دوا تھی کہ اچانک ایک شیطان نے اس میٹھے جھرنے میں غلیظ پتھر پھینک دیا۔ ہوا یوں کہ میں ایک پراپرٹی کے سودے میں مصروف تھا کہ بیوی کے موبائل سے کال آنے لگی۔ میں نے ان لوگوں سے معذرت کی اور سائٹ پر ہو کر جلدی سے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف ہماری پڑوسن تھی۔ عادل بھائی جلدی پہنچے، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ خون کی الٹیاں کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف تیزی سے چل دیا، ساتھ ہی خیال کے تحت ریسکیو ایمبولینس کو فون کر دیا۔ میرے گھر پہنچتے ہی ایمبولینس پہنچ چکی تھی،
وہ میری بیوی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں سوار کرا رہے تھے کہ میں پہنچ گیا اور ہم اسے اسپتال لے گئے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اس کا مکمل میڈیکل ٹیسٹ کروایا۔ بظاہر کچھ بیماری نہ تھی، رپورٹس بھی ٹھیک تھیں۔ معدے میں کچھ ہلکی سی پرابلم تھی، لیکن وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں ہم 2 ہی تو تھے، بچے تو بہت چھوٹے تھے۔ بیوی کی دیکھ بھال مجھے خود ہی کرنی تھی۔ ادھر کام کا حرج ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، گھر کو سنبھالنا بھی تو ضروری تھا۔ بیوی کا علاج چل رہا تھا، لیکن وہ سوکھ سوکھ کر بہت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ آخر مجھے اس کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں نظر آنے لگی، اور پھر ایک دن ہم لوگوں کو سسکتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے ہنستے بھستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں نے قسمت کے اس لکھے پر صبر کر لیا۔ اب میں خود ہی بچوں کو تیار کرتا، انہیں ناشتہ کھانا خود کھلاتا، انہیں اسکول چھوڑتا اور پھر اپنے کام پر توجہ دیتا۔ اپنی بیوی کی یاد کبھی میرے دل سے نکل نہ سکی، لیکن زندگی تو ہے، غم اور خوشی پہلے پہل بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو بھی زندگی کی تلخیوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی پھر سے چل پڑی۔ اداس زندگی تھی، لیکن اب یہ گاڑی 3 پہیوں پر تھی۔ بہنیں آتی، مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتی اور اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی۔ مشکل وقت میں دنیا میں والدین کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، ان پر گلہ بھی کیا کرتا، ہر بندے کی اپنی 100 مجبوریاں ہیں۔ اس دن میں گھر پر ہی تھا، بچوں کی بھی چھٹی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ بچوں کو کہیں گھمانے لے جاؤں۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر نکلا تو سامنے میرا ایک جاننے والا پراپرٹی ڈیلر تھا۔ عادل بھائی، کیا حال ہے؟ دعا سلام اور حال و احوال کے بعد وہ اصلی بات پر آیا۔ میرے گھر کی دیوار ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر اور اس طرف بننے والے نئے گھروں کے لیے راستہ کچھ تنگ سا ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، دیوار وہ اپنے خرچے پر گرا دیں، کچرا وغیرہ میں خود اٹھوا کر تھوڑا سا اندر کر کے نئی دیوار بنوا لوں گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ عادل بھائی، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا۔ میں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ راستہ تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، مجھے لوگوں کا راستہ تنگ کر کے بددعاؤں اور گالیوں کے علاوہ ملتا کیا؟ اس نے 2 مزدور لگا دیے جو احتیاط سے دیوار گرانے لگے، اور پھر ان مزدوروں نے ایک ہی دن میں وہ دیوار گرا کر اینٹیں صاف کر کے میرے صحن میں ڈھیر لگا دیا۔ اب ہلکی ہلکی بنیادیں اکھاڑ رہے تھے کہ اچانک ایک مزدور چیخ کر پیچھے ہٹا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس جا پہنچا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ انسانی ہڈیاں تھیں جن کے گرد کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا، جن میں تعویذ پروئے ہوئے تھے۔ صاحب، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ تو آپ پر کسی نے سفلی عمل کروا رکھا ہے۔ میں نے ان ہڈیوں کو اٹھانے کے لیے جھک کر ہاتھ بڑھایا کہ ایک مزدور چلایا تو میں نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سفلی عمل؟ اور کس لیے ہوتا ہے؟ میں میٹرک پاس اپنے کام میں زندگی بتانے والا عام سا آدمی تھا، مجھے کالے علم کے بارے میں کیا پتا تھا؟ بس کبھی کبھار تعویذ گنڈوں کے بارے میں گھر میں آنے والی عورتوں سے سنتا رہتا تھا، لیکن کبھی دھیان نہ دیا۔ اس مزدور کو جتنا پتا تھا اس نے مجھے بتایا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ لوگ دوسروں کو ہرانے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا شیطان کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے حفاظت کے لیے؟ میرے پوچھنے پر وہ مزدور صبح ایک پیر صاحب کو لے آیا، جنہوں نے وہ ہڈیاں وہاں سے اٹھا لیں اور میرے گھر پر چاروں طرف قرآنی آیات پڑھ کر دم کی اور پانی پر دم کر کے ہمیں پینے کے لیے دیا۔ عادل صاحب، آپ کے کسی کاروباری حریف نے آپ کے گھر پر بہت سخت سفلی عمل کروایا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے مجھے 3 دن آپ کے گھر میں ایک عمل کرنا ہوگا۔ میں اب انہیں کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس بارے میں تو میں بالکل نابلد تھا۔ میں نے ان سے ان کاروباری حریف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نام سر ہلایا، جس سے میں یہ سمجھا کہ یا تو انہیں اس کے بارے میں پتا نہیں یا تو وہ بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کاروبار میں تو اب بہت لوگ ہیں، میں خود سے اسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بھلا ہو ان پیر صاحب کا جو کہ 3 دن تک میرے گھر وظیفہ کرتے رہے اور مجھے مطمئن کر کے یہاں سے گئے۔ دیوار پھر سے تعمیر ہو گئی، راستہ کھلا ہو گیا۔ ایک دن میری گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، بچوں کو تیار کر کے ہم نکلے تاکہ انہیں اسکول چھوڑ سکوں۔ ہم باہر نکلے تو میں نے ایک آدمی زمان نامی کو کار سے اجرت میں دور ہٹتے دیکھا۔ میرا ذہن پہلے سے اپ سیٹ تھا، اس کو یوں وہاں سے تیزی سے دور جاتا دیکھ کر ماتھا ٹھنکا۔ میں کار کو خوب غور سے نیچے اوپر اندر سے جانچنے والی نظر سے دیکھا۔ بظاہر تو مجھے کوئی خرابی نہ لگی،
لیکن اندر سے میں ڈرا ہوا تھا، اسی لیے میں نے بہت ہی آہستہ آہستہ گاڑی چلائی۔ بچوں کو چھوڑ کر مجھے سکون ملا۔ میں نے گاڑی واپس موڑ کر تھوڑی سی سپیڈ بڑھائی ہی تھی کہ اچانک گاڑی ڈگمگانے لگی اور پھر درمیانی فٹ پاتھ سے لگ کر گاڑی خود ہی رک گئی، ورنہ ہینڈل بالکل فری ہو گیا تھا۔ اللہ کا خاص کرم ہوا، میں بچ گیا تھا، لیکن گاڑی کا ٹائر اور ٹوٹ گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ حرکت کس کی تھی۔ میرے دماغ میں پیر صاحب کی یہ بات چکرانے لگی کہ کوئی کاروباری حریف مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ زمان بھی میرا ایک کاروباری حریف تھا، میں اب ساری بات سمجھ گیا۔ لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے زمان سے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے گاڑی ایک قریبی گیراج میں کھڑی کر دی اور سیدھا زمان کے گھر پہنچا۔ میں نے اس سے سکون سے بات کی، لیکن وہ اور اس کے 3 بھائی مجھ سے لڑنے لگے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے بھی ان کو مارا، لیکن وہ 4 تھے اور میں اکیلا۔ مار کھاتے ہوئے جانے کیسے زمان کے ہاتھوں سے میں نے پستول چھین لیا۔ صرف 4 گولیوں نے ان چاروں کا خاتمہ کر دیا۔ میں وہاں سے بھاگ نہ سکا، اور بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں؟ میرے بچے میرے بغیر کیسے رہ پاتے؟ کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور میں گرفتار ہو گیا۔ میرا وکیل مجھے پکا یقین دلا رہا تھا کہ مجھے سزائے موت نہیں ہو سکتی، ہاں کچھ سال کی سزا ہوگی۔ اس دن عدالت میں پیشی تھی کہ دھماکہ ہو گیا۔ مجھے عرفان استاد ملا، جس نے میری کہانی سنی تو اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ عادل صاحب، تمہاری ہستی بستی خوشحال زندگی کے ساتھ تو بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ جیسے تم بتا رہے ہو کہ تمہاری بیوی تندرست تھی لیکن اچانک بیمار ہوئی اور چل بسی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سفلی عمل بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ عرفان استاد، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا تو وہ بولے، دیکھو میں مولوی نہیں کہ تمہیں بھرپور طریقے سے سمجھا سکوں، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان نے قیامت کی صبح تک اپنے کرتوتوں کے لیے اللہ سے مہلت لے رکھی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کسی صورت بھی نہ آئیں گے، اگر کچھ بھٹک بھی گئے تو توبہ مانگیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں فٹ ہو گئی، اور ادھر ہی مجھے پتا چلا کہ آج کل ایک عامل ناگر بابا اس علاقے میں اپنے کالے عمل سے شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ اب میرا پہلا ٹارگٹ وہی تھا۔ میرے بچے میرے پڑوسی کے گھر میں تھے جن کی اولاد نہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ میرے بچوں کو بہت پیار سے رکھیں گے۔ ٹی وی اور اخبار میں میرے مرنے کی خبر نشر ہو چکی تھی۔ اب میں اپنے بچوں کی زندگی میں دوبارہ جا کر ارتعاش پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ناگر بابا کے پاس ایک ضرورت مند بن کر گیا اور اپنی درد سے بھری کہانی سنا کر اس کا چیلا بن گیا۔ میں کچھ دن اس کے پاس رہ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہ کالے عمل کرتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ اس کے پاس آ رہے تھے۔ کوئی ساس اپنی بہو کے ہاتھوں تنگ تھی اور اس پر سفلی عمل کروانا چاہتی تھی، تو کوئی بہو ساس کے ہاتھوں پریشان تھی۔ دنیا کمانے کے چکر نے لوگوں کی مت مار دی تھی۔ ہر کوئی اپنے کاروباری حریف، رقیب، اپنے محبوبہ کے ہونے والے شوہر کو قتل کروانے آنا چاہتا تھا۔ کیسے کیسے لوگ وہاں شیطان کے بہکاوے میں آ رہے تھے۔ مجھ سے اور دیکھا نہ گیا۔ رات کو میں نے باقی چیلوں کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بے ہوش کر دیا، اور پھر ناگر بابا کو ایسی سزا دی کہ میں خود اس کا حال دیکھ کر لرز اٹھا۔ میں نے پانی میں خالص تیزاب ملا کر اس کے منہ میں جبرن ڈالا۔ وہ پینا نہ چاہتا تھا۔ میں نے اس کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کاٹ دی۔ اس نے پھر بھی ضد کی تو میں نے ایک اور انگلی کاٹ دی۔ جب وہ درد سے چلانے کی کوشش کرتا تو میں اس کے منہ پر جما کر ہاتھ رکھ دیتا۔ آخر 3 انگلیاں کٹوانے کے بعد اس نے موت کا پیالہ پی لیا۔ تیزاب اندر جاتے ہی اس کے منہ، کان اور نیچے سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے اسے مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ تڑپنا چاہتا تھا لیکن تڑپ نہیں سکتا تھا۔ اس کو ایسے موت آئی کہ اس کے اندر سے سب کچھ بہہ نکلا، اور اس کے بعد میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب ناگر بابا جیسے لوگوں کے لیے میں ایک بہروپیہ، قاتل، دہشت کی علامت ہوں۔ اس کے بعد 2 اور کالے کرتوتوں والے میں نے ایسے ہی قتل کیے، تو ایسے عمل کرنے والے چھپنے لگے۔ میں ساتھ ساتھ اپنے دوسرے ٹارگٹ کلر، دھماکے اور دہشت گردی کی واردات کرانے والوں کی تلاش میں ہوں۔ میرا پختہ عزم ہے کہ انسانیت کے دشمنوں سے میں اپنے ملک کو اپنی طاقت رکھنے تک لڑتا رہوں گا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹاتا رہوں گا۔ اب میرا نام مجاہد ہے اور میں اندھیرے کا مسافر ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ
بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔